ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہمیں اپنے پسندیدہ شخص سے کیوں آزماتا ہے، کیوں اللہ انہی رشتوں کے ہاتھوں ہمیں توڑتا ہے جنہیں ہم سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کیوں ہم انہی سے دور ہو جاتے ہیں جنہیں ہم اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں۔ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو بغیر کسی غرض کے محبت کی ہے، ہم نے تو بڑی وفاداری سے نبھایا ہے، ان رشتوں کی سلامتی کی دعائیں کی ہے، پھر کیوں کچھ رشتوں کو ہم اکیلے ہی نبھا رہی ہوتی ہیں، ہمیں بس لگتا ہے کہ اسے دونوں طرف سے نبھایا جا رہا ہے، لیکن اللہ ان رشتوں کی اصلیت سے واقف ہوتا ہے، وہ اس شخص کی نیت سے بے خبر نہیں ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وفا کی نیت صرف ہماری ہے، ان کی نظر میں اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں، یہ تو بس ان کی طرف سے دکھاوا ہے۔ جن رشتوں کے نہ ملنے پر ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اصل میں ان کا نہ ملنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ مختصر سی زندگی ہے اور ہم اسے ان لوگوں پر خرچ کر دیتے ہیں جنہیں ذرا بھی ہماری فکر نہیں، جنہیں ہماری قربانیوں کی، ہماری محبت کی قدر ہی نہیں ہوتی۔ لوگوں کو صرف اور صرف شکایتیں ہی رہتی ہے اور ہمیں انہیں راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، اپنی ساری خوشیاں، چین اور سکون سب لٹا دیتے ہیں ان پر، اور آخر میں مایوسی اور پچھتاوے کے علاوہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ لوگوں کو راضی کرنے کے پیچھے بھاگیں گے تو یقیناً ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، اس لیے بجائے ان کے اپنے اللہ کو راضی کرتی ہیں، اسے خوش کرتی ہیں، جو ہمارے مغرور بے جان سجدوں سے بھی مان جاتا ہے، جو ایک توبہ پر ہم سے صلح کر لیتا ہے، ناراض نہیں رہتا، ہمارے اتنے گناہوں، اتنی نافرمانیوں کے باوجود ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہمارے شرم اور ندامت سے جھکے سروں کی لاج رکھ لیتا ہے، انجانے میں کی گئی نیکیوں کا بھی صلہ دے دیتا ہے، اپنے در سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی تمہارے اس درد کو سمجھ سکتا ہے جس کی وجہ سے تمہاری روح تڑپ اٹھی تھی، یا اس درد کو جس نے تمہیں خاموش کر دیا تھا، یا اس درد کو جس کو تم نے چیخ چیخ کر بیان کیا تھا، یا اس درد کو جس کی وجہ سے آنسو آنکھوں میں ٹھہر گئے تھے، یا اس درد کو جس کی وجہ سے آنسو بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ اس درد کو، اس لمحے کی اذیت کو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی سمجھ سکتی ہے، کوئی بھی شخص یہ اندازہ نہیں لگا سکتا اس وقت تم پر کیا گزر رہا ہوتا ہے، تم کس قدر خود کو ہمت دے رہی ہوتی ہو صبر کے راستے پر چلنے کے لیے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں بھی گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یارو مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ صرف اللہ کو پکارا کرو جب کبھی حالات تمہارے مطابق نہ ہو اور ہر لمحہ مشکل سا لگنے لگے، جب مصیبت چاروں طرف سے گھیر لے اور سب کچھ ناممکن لگنے لگے، کہیں سے کوئی حل، کوئی راستہ نظر نہ آئے، جب تمہارا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے اور سانس لینا بھی محال ہو جائے، تب صرف اپنے اللہ کو مدد کے لیے پکارا کرو۔ وہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں، وہ تو معجزات کا مالک ہے، وہ تمہارے لیے وہاں سے راستے بنائے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کرتے۔ ہر کسی کی زندگی میں کچھ ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جو ادھوری رہ جاتی ہیں، یہ وہ کہانیاں ہیں جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محبت سے مکمل کرتی ہیں۔ ایک اللہ کے بندے ہیں جو 1000 منتوں کے بعد بھی نہیں مانتے، اور ایک ہمارا اللہ ہے جو فقط ایک سجدے میں مان جاتا ہے۔ کوئی راضی ہو یا نہ ہو، اللہ پاک راضی ہو جائے، کہیں سکون ملے یا نہ ملے، سجدوں میں مل جائے۔ جب کبھی گرنے لگو گے، تھامنے والا کوئی نہیں ہوگا، ٹوٹ کر بکھر جاؤ گے، سمیٹنے والا کوئی نہیں ہوگا، مشکلیں آئیں گی اور سارے چہرے
بے نقاب ہو جائیں گے، کوئی سہارا نہیں دے گا، کوئی دکھڑے نہیں سنے گا، تم روگی، تمہیں اور رلایا جائے گا، تمہارے آنسوؤں کا مذاق بنایا جائے گا، کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ لیکن مایوس نہ ہونا، کیونکہ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے اس وقت بھی اللہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں لیکن ان کے در رحمت ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، وہ تمہارے تڑپتے ہوئے دل کی پکار کو سنے گا، تمہارے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹیں گے اور تمہیں سنبھال لیں گے۔ ان کے در پر تو نافرمانی کے بعد بھی عزت ملتی ہے، محبت ملتی ہے، تو ان کی رحمتیں تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ زندگی پہ سیاہ بادل چھا گئے ہیں، حالات تمہارے مطابق نہیں، اپنوں سے ہار کر اکیلے ہو گئے ہو، تکلیفیں ناقابل بیان ہو گئی ہے، کوشش کر کر کے تھک گئے ہو۔ کیا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا؟ وسوسے مسلسل پریشان کر رہی ہے، مشکلوں نے گھیر لیا ہے۔ کیا صبر کے آخری مرحلے پر ہو؟ تو پھر لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ یہ سیاہ بادل اس لیے چھا گئے ہیں کیونکہ اللہ نے تمہاری زندگی میں رحمت کی بارش کرنی ہے۔ سب سے دور کر کے وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں راستوں سے ناواقف پا کر راستہ دکھائے گا۔ مشکلیں دے رہا ہے، آسانی کا وعدہ بھی تو کیا ہے۔ کبھی کبھی حالات کو تمہارے خلاف کر دیتا ہے تاکہ اپنی رحمت سے تمہیں نواز سکے۔ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا واحد سہارا ہے، وہ تمہارے سارے معاملات کو سنبھال لیتا ہے، تکلیفوں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ وہ امتحان بہت لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ وہ جلد ہی اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ بس اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، وہ تمہاری زندگی کو پل بھر میں تبدیل کر دے گا۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا اللہ تو خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ جو دعائیں تم نے شدت سے مانگی ہے اللہ نے تمہیں عطا ضرور کرنا ہے، دیر سے ہی مگر انہیں دینا ضرور ہے۔ موضوع کا سفر مشکل تو ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ تم نے تو صرف دنیا کو اپنے دل میں بسا رکھا ہے، اس کی بے شمار رحمتوں کے لیے تمہارے دل میں جگہ بھی تو ہونی چاہیے۔ تم مانگتے بھی ہو تو دنیاوی محبت، اللہ سے اس کی محبت مانگو نا، وہ اگر مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ اللہ کے مل جانے کے بعد کوئی خواہش باقی نہیں رہتی۔ جب تک ہم اللہ کے سہارا نہیں لیں گے تب تک ہم سنبھل بھی نہیں پائیں گے۔ اسی نے ہمیں بنایا ہے اور صرف وہی ہماری کیفیت سے واقف ہے۔ پتہ نہیں ہم اپنے حال لوگوں کو کیوں سناتے ہیں، ان لوگوں کو جو خود لمحے لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے۔ دنیا نے تھکا دیا تھا جسم کو بھی اور میرے دل کو بھی، مایوس ہو گئی تھی، ٹوٹ گئی تھی، وسوسوں نے گھیر دیا تھا، محبت اور خلوص سے یقین اٹھ گیا تھا، بیزار ہو گئی تھی زندگی سے۔ میرے اللہ کی محبت نے مجھے پھر سے جینے کا حوصلہ دیا، مجھے صبر اور برداشت کرنا سکھایا۔ دنیا والوں نے میرے اندر کے احساسوں کو ختم کر دیا تھا، میرے اللہ نے پھر سے میرے دل کو جذباتوں سے بھر دیا۔ تھام لیا ہے اس نے مجھے اور مجھے یقین ہے وہ اب کبھی گرنے نہیں دے گا۔